پھر اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان، ایک مومن جب اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میرے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے۔ غور کیجئے، سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان، سارے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے مسلمان، ہندوستان پر بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ مسلمان جب افریقہ پہنچتے ہیں تو افریقہ میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، لیکن افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر ملتا ہے۔ افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسلمان پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا پھیل چکا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام نظر آتا ہے، سامنے سمندر ہے۔ ان مسلمانوں کا ایک قابل ذکر نوجوان، نام ہے اس کا عقبہ ابن نافع، 2 رکعت سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے۔ نوجوانوں اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گالوں پہ تھپڑ مارو، ایک تم نوجوان ہو اور ایک وہ نوجوان ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے دیکھتا ہے تو پوری دنیا میں اسلام لہرا چکا ہے۔ سامنے سمندر آ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وضو بناتا ہے سمندر کے پانی سے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ عقبہ ابن نافع سمندر کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہریں جوش مار رہی ہیں، طوفان بھی آیا ہوا ہے، اس نے سمندر کے پانی میں طغیانی پیدا کر دی، سمندر کا پانی پورے جوش و خروش کے ساتھ ہے، لیکن عقبہ ابن نافع کو نہ آندھی کی فکر ہے، نہ طوفان کی فکر ہے، نہ سیلاب کی فکر ہے، نہ سمندر کی لہریں جو جوش مار رہی ہیں ان کی فکر ہے۔ چیخ کر کہتا ہے الہ العالمین، میں نے دائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میرے بائیں طرف بھی اسلامی اسلام ہے، میرے پیچھے بھی اسلامی اسلام ہے، میرے سامنے کوئی بستی نہیں ہے، میرے سامنے کوئی کنٹری نہیں ہے، میرے سامنے کوئی گاؤں نہیں ہے، میرے سامنے کوئی شہر نہیں ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر بھی جوش مار رہا ہے۔ الہ العالمین، مجھے اس جوشیلے سمندر کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار بھی، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی تیری کوئی بستی ہے، تیرا کوئی ملک ہے جہاں تیرا کوئی بندہ رہتا ہے۔ اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا، میں لہرانے والی موجوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اٹھنے والے سمندر کے اندر ان موجوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کر کے، سمندر کو کراس کر کے اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس سٹی میں، اس کنٹری میں بھی جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ پھہرا دوں، اس وقت تک میں چین سے سونے کا نام نہیں لوں گا، میں چین سے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ سمندر کو پار کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے یا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سوچو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں، پتنگ اڑانے والوں، شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں، اپنا ایمان اپنے دل میں رکھ کر اس ایمان کے بارے میں سوچو کہ اس ایمان میں اور تمہارے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس وقت تک میں نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، اور تم تو اپنے گھر پر بھی نہیں لہرا سکتے ہو، گھر تو چھوڑو، تم اپنے آپ پر بھی اسلام نافذ نہیں کر پائے ہو، اپنے گھر پر کیا کرو گے؟ اور اپنے گھر پر نہیں کر سکے ہو تو اپنے ملک میں کیا کرو گے؟ اور اپنے ملک میں نہیں کر سکے ہو تو ساری دنیا میں کیا کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیو، ایک طرف اس ایمان کو دیکھو اور ایک طرف اپنا ایمان دیکھو۔ اس کے اندر جب ایمان آیا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سمندر میں ہم اپنا گھوڑا ڈال دیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا، سمندر کی لہریں میرے گھوڑے کو بہا دیں گی۔ اس نے کہا جب لوگ اپنے پہ آتے ہیں
تو نہیں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں. اور اسی کو تو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ کون سا ایمان تھا جو سمندر کی جوشیلی لہروں کو بھی نہیں دیکھتا تھا اور کہتا تھا اللہ بس مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، اور جہاں تیری مخلوق رہتی ہے اللہ تیری عزت کی قسم میں سوؤں گا نہیں جب تک کہ اس بستی پر ہم محمد کا جھنڈا نہ پھہرا دیں. تم اپنی بہنوں کو بازاروں میں جانے سے نہیں روک سکتے ہو، کلیا چک کی شاپنگ کرنے سے نہیں روک سکتے ہو، اپنی بیٹیوں پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو، اپنے گھروں پر اسلام کیا نافذ کرو گے؟ مولانا کیا ہوگا یو پی کے چناؤ میں؟ مولانا ہر جگہ یہ، پھر ایسا نہ ہو. وہ تو ہوگا. کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو یہ دن ہمیں بھی دیکھنا پڑیں گے، تمہیں بھی دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہم بلندی اس کو دیتے ہیں جو اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہو. ہم تو اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کر چکے ہیں، ہم اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ چکے ہیں. ہمیں بلندی نہیں مل سکتی، ہمیں عزت نہیں مل سکتی، ہمیں ترقی نہیں مل سکتی، کیونکہ بنیاد سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے، اور ہماری بنیاد ہے ایمان. یہ طاقت آ جاتی ہے ایمان کے بعد. ہمارے اندر یہ طاقت ہے. جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ خود ڈی جے بند نہیں کرا سکتا ہے،